60 سال تک مہلت دی. اب 60 سال کے دن گن کر لا اور ان دنوں میں یہ ذہن میں لے آؤ کہ رات سے لے کر صبح تک اعلان ہو رہا ہے, صبح سے لے کر رات تک اعلان ہو رہا ہے اور اسے خبر ہی نہیں ہے, اور اتنی عمر تک بھی وہ اس مالک کی طرف رجوع نہیں کرتا, نہیں پلٹتا. تو حضور فرماتے ہیں اس کے لیے کوئی عذر نہیں رہے گا. الم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر, کیا ہم نے تجھے اتنی عمر نہیں دی تھی کہ اگر تو چاہتا تو نصیحت پکڑتا. وجاءکم النذیر, اور ہم نے تیرے پاس اپنا رسول بھی بھیجا جس نے سب کچھ تجھے بتا دیا تھا. یہ تو رحمت الہی کی شان ہے, اور اس میں اگر حدیثیں پیش کریں تو انسانی فطرت و طبیعت کی عادت ہے کہ جب رحمت کی وسعت کو سنتا ہے تو ڈھیلا ہو جاتا ہے, اور اگر عذاب کی باتیں کریں جو کچھ حدیث اور قرآن میں مروی ہے تو پھر وحشت طاری ہو جائے گی. تو بڑی احتیاط سے چلنا پڑتا ہے کہ لوگ اور ہم لوگ کمزور ہیں, سیدھے رستے پہ رہیں. تو حدیث پاک میں یہ ہے کہ اے میرے بندے, اگر تو نے اتنے گناہ کیے ہیں کہ لو بلغت ذنوبک عنان السماء, کہ زمین سے تیرے گناہ اکٹھے کیے جائیں اور آسمان کی چوٹی کو مس کریں, تو ثم استغفرونی, پھر تو سچے دل سے مجھے معافی مانگے تو میں بخش دوں گا ولا ابالی, اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. یہ اس لیے ہے کہ کوئی مایوس نہ ہو. وسعت رحمتی کل شیء, ماں میری رحمت ہر چیز سے وسیع. ایک سفر میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اصحابہ کرام کے ساتھ جا رہے تھے, تو تھوڑی دیر سستانے کے لیے ایک جگہ پہ آپ تشریف فرما. ایک عورت تھی جو ہنڈیا پکا رہی تھی اور اس کا ایک معصوم بچہ ساتھ تھا. تو اس کو کسی نے کہا کہ تجھے خبر نہیں ہے کہ ہوا رسول اللہ ہے, کہ وہ اللہ کے رسول ہیں؟ اس نے کہا وہ اللہ کے رسول ہیں. تو انہوں نے کہا وہ اللہ کے رسول ہیں. اس نے کام چھوڑ دیا اور اپنے معصوم بچے کو اٹھایا. اس حدیث نے پوری زندگی مجھے سہارا دیا. میں آپ کو حقیقت بتاؤں, بڑے بڑے مواقع آئے کہ ٹوٹنے کے آئے, لیکن اس حدیث نے مجھے سنبھالا. تو وہ اپنے معصوم بچے کو اٹھا کر سرکار کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ انت رسول اللہ ہے, کیا آپ اللہ کے رسول ہیں؟ حضور نے فرمایا انا رسول اللہ, میں اللہ کا رسول. تو اس نے کہا کہ مجھے آپ کی طرف سے ایک حدیث پہنچی ہے. وہ حدیث یہ پہنچی ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے پہ اتنا رحیم ہے کہ کوئی ماں اپنے معصوم بچے پہ اتنی مہربان نہیں ہے جتنا اللہ تعالیٰ اپنے بندے پہ مہربان. تو کیا یہ واقعی آپ کا فرمان ہے؟ تو حضور نے فرمایا یہ بالکل میرا فرمان ہے, اور یہ حق ہے کہ وہ سب سے زیادہ رحیم ہے, کیونکہ ارحم الراحمین اسی کی صفت ہے. تو اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول, میں یہ ہنڈیا پکا رہی تھی تو یہ جب ابل رہی تھی تو اس کی بھاپ نکلتی تھی تو میں اپنے بیٹے کو پیچھے ہٹا دیتی تھی کہ کہیں اس کو بھاپ نہ لگے. تو اگر وہ اس سے بھی زیادہ رحیم ہے تو میں تو اپنے بیٹے کو آگ میں جلتا دیکھ نہیں سکتی, وہ اپنے بندے کو آگ میں کیسے ڈالے؟ تو روایت میں ہے
کہ اچانک سرکار پر گریا تاری ہو گیا. حضور رونے لگ گئے. اتنے روئے کہ راوی کہتا ہے کہ روتے روتے حضور کی کمر مبارک ٹیڑھی ہو گئی. جھک گئے روتے روتے. اور جب جھک گئے تو آپ نے روتے ہوئے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ کوئی ماں اور کوئی اپنے بچے پہ اتنا رحیم نہیں جتنا اللہ اپنے بندے پہ رحیم ہے. مگر جو سرکش ہو جائے، یہ سرکار ہے، جو سرکش ہو جائے، باغی ہو جائے، تکبر کر کے خود کو بڑا سمجھنے لگے، تو پھر رب کی غیرت اسے پکڑتی ہے. ورنہ فرمایا سرکار نے کہ وہ ایک رحمت 100 حصوں میں سے اتری ہے. ایک رحمت زمین پہ اتری ہے، 100 اللہ کے رحمت کے حصے ہیں، اور اس ایک جو اتری ہے اس میں سے ماں اپنے بچے کے ساتھ محبت کرتی ہے. حتیٰ تعطف الوحش الولد، یہاں تک کہ جنگل میں شیرنی اور درندہ جو اپنے بچے سے پیار کرتا ہے، حالانکہ وہ درندہ ہے، وہ اس ایک رحمت کی وجہ سے ہے. وَأَخَّرَ اللَّهُ 99 رَحْمَةً يَرْحَمُ بِهِ عِبَادَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور 99 حصے اللہ نے رحمت کے مؤخر کیے ہوئے ہیں، کل قیامت کے دن اپنے بندوں پر 99 حصوں سے جلوہ فرماؤ. اس لیے کوئی ماں اپنے بیٹے کو پریشانی میں دیکھ سکتی ہے. ماں کی محبت دیکھ رہے ہو. بیٹا جھوٹا بھی ہو کبھی ماں نہیں کہے گی میرا بیٹا جھوٹا ہے. اس کی شفقت ایک ضرب المثل ہے. مولا روم فرماتے ہیں کاش چو ازہی الغافل بدے باچو طفلاں چنگ در مادر زدے. کہتے ہیں کاش اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق ایسا ہو جس طرح معصوم بچے کا ماں کے ساتھ ہوتا ہے کہ وہ اسے تھپڑ مارتی ہو پھر بھی اماں اماں کر کے ماں کی طرف لپکتا. ایسا تعلق ہو کہ وہ کچھ بھی کرے، مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں تو کہاں جائیں؟ لا ملجا ولا منجا منہ الا الیہ. تو بندہ تو وہ ہے کہ وہ کہے میں کہاں جاؤں تو کہاں جاؤں، اسی کی طرف ہی جانا ہے پلٹ کر. تو وہ کریم و رحیم ہے. موسیٰ علیہ السلام گزرے، ایک آدمی عبادت کر رہا تھا تو اس نے کہا ہے کریم اللہ رب کے پاس جا رہے ہیں، میرا بھی پوچھ لینا کہ میں کہاں ہوں، کہاں میرا ٹھکانہ ہے. تو حضرت کریم اللہ نے عرض کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو بتا دینا کہ تیرا ٹھکانہ جہنم میں ہے. وہ واپس آئے اور کہا بھائی تیری میں نے بات تو کی ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تیری یہ تو یہ خبر ہے. اس نے ناچنا شروع کر دیا، رقص کرنے لگ گیا خوشی سے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ عجیب بات ہے، تو رقص کس بات پر کر رہا ہے؟ اس نے کہا میں اس لیے ناچ رہا ہوں جنت میں جاؤں یا دوزخ میں جاؤں اتنا تو ہے کہ اس نے مجھے یاد تو رکھا ہوا ہے، میں اس کی یاد میں تو ہوں. تو سب سے بڑی چیز تعلق ہے. پتہ نہیں تعلق ٹوٹ جائے تو کیا رہ گیا، اور تعلق قائم رہے تو سب کچھ ہے. یہ ہے بات اس کی. اور اس کی رحمت کی شان یہ ہے کہ فرمایا اگر آسمان کی چوٹی تک بھی تیرے گناہ پہنچ جائیں اور پھر تو سچے دل سے مجھ سے معافی مانگے تو میں مٹا کے رکھ دوں گا اور مجھے پرواہ بھی نہیں ہے. لا ابالی. صحیح حدیث میں یہ میں نے پڑھا کہ ایک شخص نے ہاتھ اٹھائے اور اس نے کہا اللہ مجھے بخش دے. تو فرشتوں نے کہا کہ یہ بڑا پاپی ہے اور یہ گناہوں کی معافی مانگ رہا ہے، تو اس کے تو یہ گناہ ہیں، یہ گناہ ہیں، یہ گناہ ہیں. اس نے پھر کہا اللہم اغفر لی، اے میرے اللہ مجھے بخش دے. فرشتوں کو پھر غضب ہوا اس پر. پھر تیسری دفعہ اس نے پھر کہا اللہم اغفر لی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتے ہٹ جا.
اس سے ہٹ جاؤ، دیکھتے نہیں ہو کہ نہ وہ دیکھ سکتا ہے نہ سمجھ سکتا ہے، اس کے باوجود وہ مجھ سے معافی مانگ رہا ہے، اس کا ایمان ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اور پھر اس کا یہ بھی ایمان ہے کہ میرا رب گناہ بخشنے پہ قادر ہے، تو جو مجھ سے اتنی امید رکھتا ہے تو یہ کیسے ہو کہ میں اس کے ہاتھوں کو خالی لوٹا دوں؟ یہ یقیناً اس کی رحمت کی شان ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ تو استغفار کہلاتا ہے، اور استغفار تو بندے کو ہر حال میں کرنا چاہیے۔ توبہ کا مسئلہ تھوڑا سا مشکل ہے، گناہوں کی معافی تو ہر حال میں مانگنی چاہیے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب انسان سچے معنی میں معافی مانگتا ہے تو اسے شیطان کہتا ہے تو نے پھر بھی یہی پاپڑ پیلنے ہیں، تو یہ کیا تماشا کر رہا ہے؟ اب معافی مانگی، پھر معافی مانگی، پھر معافی مانگی، تو اس کی کیا ضرورت ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ اس کی ضرورت یہ ہے، امام غزالی کا، اس کی ضرورت یہ ہے کہ جب بھی تو معافی مانگے گا کم از کم پچھلے تو معاف ہو گئے۔ یہ تھوڑی بات ہے کہ پچھلے معاف ہو گئے، اب اس کے بعد تو نیا وقت ہے، پتہ نہیں زندگی کتنی ہے اور سانس کتنی ہے، مگر یہ ہے کہ کم از کم پچھلے تو معاف ہو گئے۔ اور امام غزالی توبہ میں لکھتے ہیں کہ جب انسان کی موت کا وقت قریب آئے گا اور ملک الموت کو اپنی نگاہوں سے دیکھے گا تو اس وقت عرض کرے گا ملک الموت سے کہ میں بڑی غفلت میں رہا ہوں، 1 سال کی مہلت دے دے، میں سچی توبہ کرنا چاہتا ہوں تاکہ سچی توبہ کر کے جاؤں۔ تو ملک الموت علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، موت کا ایک وقت مقرر ہے۔ کہتا ہے پھر مجھے 1 مہینہ ہی دے دیں، وہ بھی نہیں قبول ہوتی بات، تو آخر میں وہ کہتا ہے مجھے 1 دن دے دیں، 1 دن دے دیں، اور میں چاہتا ہوں کہ اس دن میں سچی توبہ کر کے اس جہان سے جاؤں۔ تو وہ کہتا ہے اب تیرا وقت پورا ہو گیا، اور روح قبض کر لیتا ہے۔ اور جب فرشتہ روح قبض کرتا ہے تو حسرت و ندامت کے ساتھ وہ روح چیختی ہوئی اس فضا سے جا رہی ہوتی۔ یہ قرآن میں بھی ہے کہ کاش مجھے اگر اللہ نے ہدایت دی ہوتی تو میں متقین میں ہوتا۔ باقاعدہ قرآن نے اس نکلی ہوئی روح کے کلمات کا ذکر کیا، 24واں پارہ، ایک پورا رکوع اسی کہ اس جاتی ہوئی وہ چیخ و پکار کر رہی ہو۔ تو امام غزالی فرماتے ہیں کہ اے بندے میں تجھے ایک نصیحت کرتا ہوں کہ جو دن تو موت